رمضان میں یہ لاسٹ نائٹس جو ہے نا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کل کی مجلس میں نے بتایا تھا کہ یہ 3 راتیں اور باقی آئی تھنک 3 or 4 نائٹس، لیکن یہ جو 3-4 راتیں ہیں نا اس کو غنیمت سمجھو، ایک بلیسنگ سمجھ کے اس کو لے لو. ہم آج کے دور میں ہم ریئلائز نہیں کرتے یہ بات کو کہ ہم لوز کیا کر رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو، لٹرلی وی آر لوزنگ سم تھنگ، لٹرلی وی آر لوزنگ. ہم اس کو ریئلائز ہی نہیں کر رہے، اس لیے کہ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں. عید کے موڈ میں آ گئے، عید کی پلاننگ کرنے لگے، نئے کپڑے اور شیر خورمے کے چکر میں پڑ گئے. آئی ڈونٹ نو اٹلانٹا میں پیتے نہیں پیتے وہ بھی نہیں معلوم، لیکن جو راتوں کی جو بلیسنگ اللہ دینا چاہ رہا نا لاسٹ 3 نائٹس میں، اس کو بھول گئے، ٹوٹلی بھول گئے. کہ ہم آپ دنیا بھر میں یہ گراف نیچے گر جاتا عید کے بعد، شب قدر کے بعد. یہ لاسٹ نائٹس آپ کو آئندہ سال کی پوری جو ہے پرابلمز کو سالو کرنے والا ہے. بلیو می، پرابلمز کو سالو کرنا. اس لیے کہ اگر آپ دعائیں دیکھیں نا، آخری راتوں کی دعا، ایک دعا، مطلب 27 کی دعا، 28 کی دعا، 29 کی دعا، ایون 30 شعبان کی، رمضان کی دعا، عید سے 1 رات پہلے، وہ کیا ہے؟ پوری آپ کی ڈیسٹینی کو بدلنے والی دعا. کل کی مجلس میں نے بولا تھا کہ لٹرلی آپ کو 3 دن کے بعد ایک بہت بڑا چیک ملنے والا ہے نا، تو اس کی تیاری ہے یہ. عید کے دن جب آپ قنوت پڑھیں گے نا، قنوت ختم ہوگا، چیک ملے گا. ایسا پریکٹیکل جیسا چیک نہیں ملے گا، لیکن آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے انشاءاللہ. ہم تو وہی چاہتے ہیں، ہم کو ادھر پیپر کا چیک نہیں چاہیے، ہم کو اپنی ڈیسٹینی کو بدلنا ہے. آئندہ سال رحمت کا سال آنا ہے. اور سب سے بڑی چیز جو ہے یہ دنوں میں آخرت 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 آخرت، خبر، برزخ. ایک بات میں آپ کو بولوں، یہ ٹاپکس پہ کوئی سننا بھی نہیں چاہتا. نہیں کوئی سننا چاہتا ہے. مجھے ایک لوگوں نے کہا، میرے تو مین ٹاپکس ہیں، اور آپ کو معلوم غدیر امام بارگاہ میں آج سے 4-5 سال پہلے ہیوسٹن میں تو اعلان کر کے فرسٹ نائٹ ان دا گریو پڑھا تھا پورا اشرا. اور تو لوگوں نے کہا مولانا آپ کیا موت کوئی بارے میں بولتے ہیں یار، آپ زندگی کے بارے میں بات کرو نا، لائف کے بارے میں بات کرو. یہ کیا ڈرانے کی باتیں، موت کی باتیں، یہ اچھا بھی نہیں لگتا. زندگی کی بات کرو، زندگی کی. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں تو زندگی کی بات کر رہا، آپ اس کو موت سمجھ رہے. میں زندگی کی بات کر رہا، میں جو یہ 3 نائٹس آپ سے بات کر رہا، یہ کمنگ ایئر کی پوری لائف کے بارے میں بات کر رہا. 2014 کا پورا سال کی میں لائف کی بات کر رہا آپ سے، میں زندگی کی بات کر رہا، آپ اس کو موت سمجھ رہے. موت آپ سمجھ رہے، میں موت نہیں سمجھ رہا. نہ اسلام اس کو موت سمجھتا. آپ کو معلوم کہ اسلام اس کو موت سمجھتا ہی نہیں. اللہ بولتا کہ مومن کے لیے یہ ہے ہی نہیں. یہ جو ہم جو سمجھ رہے ہیں نا، یہ مومن کے لیے ہے ہی نہیں. لاسٹ آخرت کے بارے میں اب آپ سوچیں کہ سورہ رحمان کیسا سورہ ہے جس میں پورے احسانات کا ذکر ہے. اللہ کا رحمان کا سورہ، اللہ کی بلیسنگ 114 سورہ قرآن میں 114. ایک صلوات پڑھ لے، محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. 114 سوراز میں یہ ایک ہی سورہ ایسا ہے رحمان کا کہ جس میں اللہ نے اپنے فیورز کا اعلان کیا. میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار کہتا ہے. ایک ہی سورہ آپ کو معلوم. لیکن اس سورہ میں جہاں فیورز کا ذکر ہے، احسانات کا ذکر، اس کے احسانات اتنے ہیں کہ اگر ہم سر زمین پہ رکھ کے 24 گھنٹے سجدے میں جائیں تو اس کا احسان ختم نہیں ہوگا، اس کا احسان. لیکن اس کے باوجود اس سورہ میں اللہ چھوٹی سی آیت رکھتا ہے. کیا چیز ہے یہ؟ کلو من علیہا فان. ہمارے کانشیس کو ہلاتا ہے کہ لسن، ایک وقت آنے والا میں سب چیزوں کو فنا کر دوں گا، مٹا دوں گا. میں انشاءاللہ کل کلو من علیہا فان پہ بولوں گا. آج تو خبر کے اندر ہی ہوں میں. اٹلانٹا کی جو چھوٹی سی خبر ہے نا، گریو جو ہے نا $4,000 $5,000 کی، یہاں تو مرنا بھی بڑا مشکل ہے یار. امریکہ میں مرنا بھی مشکل ہے بھائی، اتنا ایکسپینسو ہے کہ لوگ انشورنس کرا لیتے ہیں موت کی. کفن بھی سارا انشورڈ ہے. اور سروات پڑھے محمد والے.
یہاں تو مرنا بھی مشکل ہے، تو ایسی جگہ پہ جہاں مرنا مشکل ہے وہاں تو تیاری کر لو کچھ. میں کیا بول رہا ہوں آپ کو، جہاں مرنا مشکل ہے، جہاں مرنا ایکسپینسو ہے. دیکھیے ایکسپینسو باڈی ہو جاتی ہے، اندر جانے کے بعد کوئی ویلیو نہیں رہتی اس کی. خالی لے کے نیچے گئے تک اس کی جو بھی ایکسپینسو ہے، لٹا دیا. کل بات یہاں تک پہنچی تھی، قبر میں لٹا دیا، سوال و جواب ہوا. پہلا سوال ہوا وہ جگہ جو ہے ہم جو شانے کو ہلا کے، شولڈرز کو ہلا کے بولتے ہیں نا اسمائی فارم، جیسے ہی لٹائے نا، اس کے بعد ہر مومن کو چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہیے. ہم مثال کے طور پہ میں خود، اللہ یہاں کے مومنین کو سلامت رکھے، آپ کسی کے فیونرل میں گئے، دوست بھائی رشتہ دار فیملی فرینڈ مومن آپ گئے، آپ کیا کرنا؟ آپ خالی جانا خالی آنا؟ ایسا تو نہیں ہے نا، اسلام اس کو نہیں بولتا. اب آپ سنیں آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، مومنین کی ڈیوٹی کیا ہے. اٹلانٹ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ گئے فیونرل میں، آپ جانتے نہیں پہچانتے نہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھ. کیا ہے نماز جنازہ؟ ایکچوئل نماز نہیں ہے وہ، لیکن ٹھیک ہے نماز جنازہ کی نیت. نماز جنازہ میں ہم کیا کرتے جا کے؟ مولانا پڑھتے ہم خالی اللہ اکبر بول کے کھڑے ہو جاتے. نہیں، کیا کرتے؟ خاموش کھڑے رہتے. بابا اس کو رکھو، میں آپ کی بات نہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، مجھے پورے لوگ سن رہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، میت ڈیڈ باڈی کھڑی ہوئی ہے سامنے، آپ نماز جنازہ میں کیا بولتے ہیں کہ پروردگار یہ جو باڈی ہے، نہیں یہ جو باڈی ہے اس سے میرے ریلیشن شپ کو قائم رکھ، مضبوط کر. باپ مر گیا، دوست مر گیا، بھائی مر گیا، بہن مر گئی، ماں مر گئی، رشتہ دار مر گیا، آپ جانتے نہیں ایک مومن کھڑا ہوا ہے اس کی ڈیڈ باڈی پہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو آپ کیا بولتے ہیں وہاں پہ کہ مالک پروردگار، غور سے سننا، کہ میرا اس کا جو رشتہ ہے، ریلیشن شپ ہے، اس کو مضبوط کر، سٹرونگ کر، بریک مت کر. ایسا نہیں کہ باپ مر گیا رشتہ ٹوٹ گیا، مومن مر گیا ساتھ آتے تھے جعفریہ میں، اب مر گیا چلو چلا گیا، میرا اس کا کیا رشتہ ہے؟ نو، ہر مومن کا رشتہ ہے وہاں پہ. ہم خود بول رہے تھے نماز جنازہ میں، کیا بول رہے کہ میرے اس کے رشتے کو قائم رکھ. کیسے رکھ؟ بالخیرات، خیر کے ذریعے سے رشتہ قائم رہتا ہے. اور نماز جنازہ انڈیویجل ہے، فرادہ ہے، جماعت نہیں ہے. سب سے افسوس سے میں یہ بات کہتا، دنیا بھر میں گئے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر، مولانا نے اللہ اکبر کہا، ہم بھی اللہ اکبر بولے، پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، وہ نماز ہوئی؟ ہر آدمی کو پڑھنا ہے. اگر مثال کے طور پہ میں مولانا پڑھا رہے، میں کھڑا ہوا، میں نہیں پڑھا تو ادھر کی پوری نماز گئی. آپ کو کیا کرنا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، ایک نارمل آدمی کو؟ مولانا تو لمبی لمبی دعائیں پڑھا رہے، مثال کی طور پہ ایک لے مین کیا کرے؟ نماز جنازہ میں 500 آدمی کھڑے ہوئے، ہم بول رہے یار کتنا نیک آدمی تھا، 500 کا ثواب ملا اس کو. ایک کا بھی نہیں ملا، صرف مولانا کا ملا. اگر کوئی نہیں پڑھے گا، نماز نہیں پڑھے گا تو ثواب نہیں ملے گا. سمجھے؟ ویری امپورٹنٹ. 1000 آدمی نماز جنازہ میں شریک ہو گئے، خالی کھڑے رہنے کا تھوڑی ثواب ہے، پڑھنے کا ثواب ہے. مولانا نے کہا اللہ اکبر، پہلا تکبیر، 5 تکبیر ہے نا، پہلی تکبیر شروع کی اس نے. میں نماز بتانے یہاں نہیں آیا، میں ثواب بتانے آیا، میں نماز نہیں بتا رہا. اللہ اکبر انہوں نے کہا آپ صرف کلمہ پڑھے، پیچھے والا کچھ بھی نہیں ہے، صرف کلمہ، سب کو یاد ہے کلمہ. آپ کو ایک رکعت، وہ مولانا جو پڑھتے پڑھنے دیجیے، آپ پیچھے صرف کلمہ پڑھو کافی. دوسری مرتبہ انہوں نے اللہ اکبر کہا آپ صرف صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، دیٹس آل. آپ کی رکعت ہوگی، آپ کو ثواب، میت کو ثواب مل گیا. پھر مولانا نے اللہ اکبر کہا آپ کچھ مت بولو، صرف اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات بولو. سو سمپل یار، یہ کرنے سے ثواب ہے، خالی کھڑے رہنے کا ثواب نہیں. میں افسوس سے کہہ رہا دنیا بھر میں یہی حشر ہے، لیک آف نالج، اپنے آپ کو سب مجتہد سمجھ لو، جاننا ہی نہیں ہم کو.
میت میں شریک ہو گئے. 500 آدمی 1000 آدمی میت میں کھڑا ہوا ہے. عرب میں کویت میں مولوی کھڑے ہو کے بولتا دیکھو بابا تم کو یہ پڑھنا یہ پڑھنا یہ پڑھنا یہ پڑھنا, خالی مت کھڑے رہو. عراق میں ابھی ہم تھے, کھڑے رہے, اس نے کھڑے رہ کے بول دی بھائی دیکھیے آپ کو یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا. سمپل. تو ثواب ہے. خالی کھڑے رہیں گے میت کو 1 پیسے کا ثواب نہیں, صرف جو مولانا نے نماز جنازہ پڑھی وہی ثواب ہے. اسی لیے اللہ نے ثواب ان چیزوں میں زیادہ رکھا. آپ نے لٹا دیا میت کو, قبر بند ہو گئی. جب قبر بند ہو گئی تو اب اس کے بعد ہمارا یہ حساب ہے کہ ہم یہ سمجھتے کہ باہر نکلو چلے جاؤ, جانے کی کہیں ضرورت نہیں ہے. جب آپ کسی کی میت میں جاؤ نا, کسی کی میت میں, آخرت کا یہ 4-3 دن اسی کے ہے نا. آپ کیا تحفہ دینا چاہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ جعفریہ سینٹر میں روز آتا تھا وہ, فاتحہ تو سبھی دیتے یار, نئی چیز دو نا کچھ. روز آتا تھا آپ کے پاس, بلا ناغہ آتا تھا جعفریہ میں, بیچارہ مر گیا. اب اس کی ڈیڈ باڈی میں آپ گئے. جب آپ کسی کے پاس جائے تو آپ کو لاسٹ گفٹ اس کو کچھ دو نا, ایسا گفٹ دو کہ اس کو اتنا اس کا ثواب پہنچے, اتنا ثواب پہنچے کہ وہ ہمیشہ تم کو یاد رکھے. فاتحہ تو سبھی پڑھیں گے, پلیز غور سے سنو. جب کسی کی میت میں جاؤ, میں ایک ایسا گفٹ, پیسے کی بات نہیں کر رہا, میں یہ نہیں بول رہا کہ اتنا بڑا بکے لے کے جاؤ, لے جا کے I'm sorry بول کے رکھ دو اس کے خبر پہ, یہ سب مت کرو. پھولوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جتنا چاہو اوپر پھول پھیلا دو, خوشبو نیچے ہونا چاہیے, وہ فائدہ ہے. وہ کام کرو کہ خوشبو نیچے پہنچے, اس کو اسمیل ہے اچھی, روزز کی موتیا کی اسمیل نیچے پہنچے. وہ آپ کے ہاتھ میں, جو شریک ہو رہا اس کے ہاتھ میں. آپ کیا کرو, میت میں جا رہے, پلیز بہت امپورٹنٹ ہے, جب پہنچے, اس لیے کہ یہ میں وہ بات آپ کو بتا رہا کہ یہ معصوم کا بتایا ہوا حکم ہے, اور اگر آپ نے یہ کیا تو آپ نے دوسروں کے ساتھ کیا تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان, آپ کے ساتھ ضرور ہوگا. اور یہ بخشش کا سہارا بنتا, ایک رحمت کا سہارا بنتا. جب آپ جاؤ کسی کی میت میں تو اپنے ساتھ تھربا لے کے جاؤ, تھربا سجدے کا, خاک شفا, آخری تحفہ اس کی خبر میں ڈال دو. آپ بولیں گے نہیں اس میں تو ڈالتے ہیں, کفن میں رکھتے ہیں. کفن میں جو رکھتے رکھنے دو, تم کیا دے رہے؟ کفن تو اس کا ذاتی کفن ہے, وہ خود خرید کے لایا. خاک شفا کیا ہے, کیوں ڈالو خاک شفا؟ خاک شفا کے بارے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد. ایک شخص امام کے پاس آیا, غور سے سنو, آگے کہنے لگا مولا میں فلاں بستی میں رہتا ہوں اور وہاں پہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہماری بستی میں, مسلمان عورت, شیعہ عورت, اور ہم اس کو قبر میں لٹاتے, زمین جو ہے قبر اس کو باہر نکال دیتی, پھینک دیتی باہر. 3-4 دفعہ ہوا ایسا, لٹایا باہر. عذاب الہی ہے کہ جس زمین ایکسپٹ نہیں کر رہی آپ کو. اس عورت کا کردار خراب نہیں تھا, میں اس کا گناہ بتاتا ہوں ابھی. تو کہا لٹاتے ہیں اور میت باہر پھینک دیتے. دوستو رونے کا مقام ہے, رونے کا مقام. ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا. یہ مت سمجھو کہ اس عورت کے ساتھ ہوا. یہ عمل اس لیے کہ ہم کون سے نیک ہیں, ہمارے چھپے ہوئے گناہ اتنے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا. اور یہ مت سمجھو کہ عورت کا انسلٹ کتنی ہے ماں باپ کے لیے, شوہر کے لیے, بچوں کے لیے. بچے ایسا بال نوچ کے رو رہے تھے کہ ہماری ماں کے ساتھ کیا ہو رہا. ڈرو اسلام سے, اسی لیے تو یہ 3 راتیں رکھی, استغفار سے اپنے گناہوں کو معاف کروا کے اپنی آخرت کو صحیح کرو. ہر دعا میں, آج کی دعا دیکھ لو 27 رمضان کی رات کی, اللہ تو بچا,